میدان کربلا میں ایک مختصر سی مظلوم فوج نے اور چاروں طرف سے دشمنوں کے گھیرے میں ہونے کے باوجود قوم جفا کو جس انداز میں مخاطب کرتے ہوئے صدائے حق بلند کی وہ ناقابل فراموش ہے۔ انہی میں سے ایک خطیب حضرت زہیر بن کین البجلی علیہ السلام ہیں۔ یوم عاشور کی صبح جب لشکر شیطان نے امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرنا چاہا تو حضرت زہیر بن کین علیہ السلام صف حسینی سے باہر نکلے اور ان ملعونوں کو مخاطب کر کے کہا، اے اہل کوفہ، ڈرو عذاب خدا سے، ڈرو، یقیناً مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو نصیحت کرے۔ ابھی تک ہمارے مابین تلواریں نہیں چلیں، جب چلنے لگیں تو ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ ہم ایک امت اور تم دوسری امت قرار دیے جاؤ گے۔ یقیناً اللہ نے تمہاری اور ہماری آزمائش کی ہے۔ اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا ساتھ دو تاکہ تمہارا اور ہمارا عمل ظاہر ہو۔ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی مدد کرو اور ظالم عبید اللہ ابن زیاد کا ساتھ چھوڑ دو، کیونکہ تمہیں اس سے اور اس کے باپ سے برائی کے سوا کوئی نتیجہ نہ ملے گا۔ اپنے زمانہ اقتدار میں وہ تمہاری آنکھوں میں سلائیاں پھرواتے، نیک آدمیوں اور قرآن کے حافظوں کو قتل کراتے رہے، جیسے حجر بن ہدے اور ان کے ساتھی، اور ہانی بن عروہ اور ایسے ہی لوگ۔ یہ سن کر فوج اشقیاء کے لوگ عبید اللہ کی تعریفیں اور اس کے لیے دعائیہ کلمات کہنے لگے اور کہا، باخدا ہم نہیں مانیں گے جب تک تمہارے سردار حسین اور ان کے ہمراہ ہونے والوں کو قتل نہ کر دیں۔ یہ سن کر زہیر علیہ السلام نے ان سے کہا، اے لوگو، اولاد پیغمبر کی نصرت کا اجر بے پایاں ہے۔ اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو خدا کا واسطہ انہیں قتل تو نہ کرو، بلکہ اس معاملے کو براہ راست یزید پر چھوڑ دو، وہ ان کے قتل کے بغیر بھی تم سے خوش رہ سکتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ شمر لعین چلا کر کہنے لگا، چپ رہو، خدا تمہاری آواز بند کرے، تم نے اپنے کلام سے ہمیں پریشان کر دیا۔ زہیر نے کہا، اے جاہل وحشی کے بچے، میں تجھ سے بات نہیں کر رہا، تو جانور ہے۔ باخدا مجھے لگتا ہے کہ تجھے قرآن کی 2 آیات بھی یاد نہیں ہیں۔ تجھے روز قیامت رسوائی اور عذاب کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ خدا کی قسم، اپنے مولا کے ساتھ مرنا تم لوگوں کے ساتھ زندہ رہنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد زہیر علیہ السلام پھر فوج کی جانب مخاطب ہو کر آواز بلند بولے، اے بندگان خدا، اپنے مذہب کے بارے میں اس جاہل احمق اور اس کے جیسے دوسرے لوگوں کے دھوکے میں نہ آؤ۔ شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کا نصیب نہیں ہو سکتی
جو ان کی اولاد کا خون بہائیں۔ زہیر علیہ السلام جب اتنا کہہ چکے تو اصحاب حسین علیہ السلام میں سے ایک نے پکار کر کہا، امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بس چلے آؤ۔ اگر مومن آل فرعون نے اپنی قوم کو نصیحت کا حق ادا کر دیا اور پوری کوشش سے انہیں حق کی جانب دعوت دی تو یقیناً تم نے بھی انہیں نصیحت کر دی، مگر یہ نصیحت اور کوشش ہدایت ان کے لیے بے سود ہے۔ سلام ہو اصحاب حسین علیہ السلام پر، سلام ہو اصحاب باوفا پر، سلام ہو حضرت زہیر بن کین علیہ السلام پر، سلام ہو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر۔